انلائٹنمنٹ کا حقیقی مطلب اسی وقت ہی سمجھ آ سکتا ہے جب تم انلائٹنڈ ہو جاتے ہو۔ تب تک یا ریسرچر کا رویہ ہوگا یا سیکر کا رویہ ہوگا۔ ریسرچر انلائٹنمنٹ کے حوالے سے بہت سی معلومات جمع کر لیتا ہے اور سیکر اس راستے پر روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا رہتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنا شروع ہوتا ہے، کچھ میڈیٹیشنز شروع کرتا ہے، ان میڈیٹیشنز کے ساتھ تجربے کرنا شروع کرتا ہے، اس پر جو تحقیق بھی کرتا ہے وہ اس کو بھی میڈیٹیشن بنا دیتا ہے، اس پر گہرا غور کرتا ہے۔ ریسرچر کو بہت زیادہ معلومات اور انفارمیشنز کی چاہ ہوتی ہے، جبکہ سیکر کو معلومات کے معیار سے غرض ہوتا ہے۔ غور سے دیکھیں تو ریسرچر کے لیے معلومات ہی منزل ہوتی ہے، جبکہ سیکر کے لیے معلومات رستہ ہوتی ہے۔ اس راہ پر چلتے ہوئے روح کی بیداری کا عمل کسی بھی پوائنٹ پر شروع ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی کی حقیقت کی کوئی ہلکی سی جھلک اس سفر کی وجہ بن جاتی ہے، تو کبھی غم کی شدت اس کی ریزن بن جاتی ہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، سیکر کے لیے جب یہ سفر ایک بار شروع ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سنتے ہوئے تم میں سے کسی میں یہ سیکنگ، یہ تلاش بیج بن جائے۔ یہ بھی ممکن ہے تم میں سے پہلے ہی بہت سے لوگ اس سفر پر روانہ ہوں، مگر جان نہ پا رہے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میڈیٹیشن کرتے ہوئے بہت سی ایسی حالتیں جن پر طاری ہو جاتی ہیں، جن کو وہ سمجھ نہیں پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں۔ کچھ کے لیے یہ روحانی سفر کسی گرو کے، کسی حقیقی مرشد کے مل جانے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات کو جان لیں کہ اس سفر کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ اپنے اندر اس کو جان لو جو سویا ہوا ہے، جو مشین کی طرح کام کرتا ہے، جو پروگرامڈ ہے، جو کنڈیشنڈ ہے۔ اس کا نام ہے مائنڈ، اس کا نام ہے مائنڈ کی تراشی ہوئی ایگو۔ غیر بیدار حالت، ان انلائٹنڈ سٹیٹ ہے ایگو سے خود کو ایک سمجھنا، ایگو سے آئیڈینٹیفائی کرنا۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انا کیا ہے، مائنڈ کیا ہے، اس کے بنیادی پہلو کیا ہیں، فرد میں یہ انا کیسے فعال رہتی ہے، کیسے آپریٹ کرتی ہے، اجتماعی ڈھانچے میں کیسے یہ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ انا کے اس اجتماعی سماجی پہلو کو سمجھنا دو وجوہات کی بنیاد پر ضروری ہے۔ پہلی تو یہ کہ جب تک آپ ایگو کے کام کرنے کے بنیادی میکینزم کو سمجھتے نہیں، تب تک آپ ایگو کو پہچان ہی نہیں پاتے، کیونکہ ایگو چال چلنے کی ماہر ہے اور بار بار یہ تمہیں خود کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرائے گی، مطلب یہ تم پر قبضہ برقرار رکھے گی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بھوت تمہیں چمٹ جائے اور تم میں گھس کر تم ہی بن جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ خود کو جاننا ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جو روحانی طور پر تمہیں بیدار کر سکتے ہیں۔ جب تم خود میں موجود لاشعور، انکانشیس کو پہچانتے ہو، تو وہ جو اس لاشعور کو پہچان پا رہا ہے وہی کانشیسنس ہے، وہی ارائزنگ بیدار شعور ہے، اور اسی کا نام بیداری ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم ایگو کے ساتھ لڑ کر اس سے نہیں جیت سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی اندھیرے سے لڑ کر اس سے نہیں جیت سکتا۔ اندھیرے سے لڑنے کے لیے بس ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی۔ شعور کی روشنی وہ واحد چیز ہے جو تمہیں درکار ہے، اور وہ روشنی تم خود ہو۔ انا کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ حالت تمہاری وہی اندھیری حالت ہے۔ اس کے ساتھ جتنا بھی تم لڑ لو جیت نہیں سکو گے۔ جیتنے کا واحد طریقہ ہے روشنی، ہستی کا نور۔ جیسے ہی یہ دیا جلتا ہے، اندھیرے کے لیے بچ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم بھی اپنے اندھیرے سے لڑنا شروع نہ کر دینا۔ کوشش کرنی بھی ہو تو چراغ جلانے کی کوشش کر لینا۔ غصے سے، لالچ سے، مقابلے سے، جھوٹ سے، ایک ایک چیز سے لڑتے رہنے میں اپنی انرجی نہ کھو دینا۔ کسی ایک عادت کو بدلنا چاہتے ہو، اس کے پیچھے نہ ساری انرجی کھو دینا۔ لڑنا بھی ہو تو پھر اناس سے لڑنا، مائنڈ سے لڑنا، کیونکہ یہ جڑ ہے۔
اس جڑ سے ان ایکشنز کی شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ اگر ایکشنز کی شاخیں کاٹتے رہے اور جڑ پر سوال نہ اٹھایا تو جو درخت کے ساتھ ہوتا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ درخت کی شاخیں کاٹ لی جائیں تو اگلی بہار میں وہ اس سے زیادہ شاخیں لے آتا ہے۔ تم اپنی انائی زندگی کو غور سے دیکھنا۔ تم ہر چیز پر سوال اٹھا رہے ہو مگر اس پر سوال نہیں اٹھا رہے کہ جو سوال اٹھا رہا ہے۔ جس دن تم اپنے مائنڈ پر اپنی انا پر سوال اٹھانا شروع کرتے ہو تم انلائٹنمنٹ کی راہ پر اپنا پہلا قدم ڈال دیتے ہو۔ اس لیے بہترین پہلا سوال جو اٹھایا جا سکتا ہے وہ ہے کہ دماغ کیا ہے، مائنڈ کیا ہے اور اس کی بنائی ہوئی انا، ایگو کیا ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے جس کو درست طریقے سے فالو کرو گے تو جو منزل ملتی ہے اس منزل کا نام ہے انلائٹنمنٹ۔ قدیم مذہب اور روایات کو گہرائی سے جا کر دیکھو تو جانو گے کہ سطح پر بہت سے اختلافات کے باوجود ان سب روحانی روایات میں دو بنیادی بصیرتیں ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے۔ ان حقیقتوں کے بیان میں لفظ مختلف ہو سکتے ہیں مگر سب میں ہی دوہری نیچر کے سچ ہی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دوہری نیچر کی صداقت کا پہلا حصہ ہے انسانی دماغ کی جو نام نہاد نارمل حالت ہے۔ وہ ناکارگی بلکہ دیوانگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہندو مت اس ناکارگی کو دماغی مرض کہتا ہے۔ قدیم ہندو روایات دنیا کو مایا کہتی ہیں۔ مایا یعنی وہ پردہ جو سراب تراشتا ہے۔ رامانا مہارشی تو کھل کر کہتے ہیں کہ دماغ مایا ہے۔ بدھ مت کے بانی بدھا کہتے تھے کہ جب انسانی دماغ دکھ تخلیق کرے تو جانیے کہ یہ عام انسانی دنیا کا نارمل دماغ ہے۔ بدھا اس کو انسانی حالت کا بنیادی وصف کہتے ہیں۔ بدھا کہتے تھے جہاں بھی تم جاؤ، جو بھی تم کرو تم دکھ ہی پاؤ گے، اور جو بھی سچویشن تمہارے لیے پیدا ہو وہ دکھ ہی تخلیق کرے گی۔ چاہے شروع میں وہ دکھ نہ بھی لگے لیکن جلد یا بدیر وہ دکھ ہی میں بدل کر رہے گی۔ عیسائیت انسانوں کی اس نارمل حالت کو اوریجنل سن سے جوڑتی ہے۔ گناہ کے لفظ کا عموماً غلط مطلب لیا جاتا ہے۔ سن یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نشانے کا قطع ہو جانا، جیسے کوئی نشانے باز اپنا نشانہ مس کر دے۔ اس تشریح کے مطابق گناہ کا مطلب ہوا کہ انسانی وجود کی حقیقت کو مس کر دینا۔ اس کا مطلب ہے غیر ماہرانہ انداز میں جینا، اندھا دھند جینا، جس کا لازمی نتیجہ ہے دکھ۔ یوں عیسائیت کی تشریح میں بھی اشارہ اسی ناکارگی، اسی دیوانگی کی طرف ہے جو انسان نے ورثے میں پائی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرتا جاؤں کہ انسانی ذہن نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ بے تحاشا ہیں، وہ بہت متاثر کن بھی ہیں اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان نے میوزک، ادب، مصوری، عمارت سازی اور مجسمہ سازی کے شاہکار تخلیق کیے۔ اس جدید دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمارے طرز زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم وہ چیزیں کر سکیں، وہ ایجادیں، وہ دریافتیں کر سکیں جو آج سے 200 سال پہلے ہوتی تو معجزہ کہلائی جاتی۔ اس بات میں ذرہ بھر شک نہیں کہ مائنڈ بہت ہی سمارٹ ٹول ہے، مگر اسی ذہانت میں پاگل پن کا بیج بھی چھپا ہوا ہے۔ سائنس نے انسانی دماغ کی اس ناکارگی کو بھی کئی گنا کر دیا ہے جو انسانی ذہن پہلے کر رہا تھا۔ سائنس نے انسانی ذہن کی ناکارگی کو اصولاً اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 20ویں صدی میں کہ جب ذہن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا ملا، اس کی وجہ سے اس نے زندگی کی ہر شکل کو تباہ کیا۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ انسانی ذہن کی ناکارگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جب تک اس ذہن پر تم سوال اٹھانا شروع نہیں کرتے تب تک کوئی راہ نجات نہیں ہے، اور جسے تم انلائٹنمنٹ کہتے ہو وہ بس اسی کا نام ہے کہ اس ٹول پر سوال اٹھاؤ جس سے تم زندگی کا پورا تجربہ سمجھنا چاہتے ہو۔